السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو کمشنر راولپنڈی نے بلاسٹ کیا ہے، ایک ایٹم بم گرا دیا ہے کچھ اداروں کے اوپر، کچھ شخصیات کے اوپر اور پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کے اوپر سوال کھڑے کر دیے۔ جو انہوں نے کہا وہ آپ جان چکے، لیکن پھر بھی میں ایک سازشی تھیوری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 5-6 اینگلز ہیں لیاقت چٹھا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے، لیکن پہلے ان کی بریفلی اسٹیٹمنٹ تھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت پریشر تھا، بہت کرب سے میں گزر رہا تھا، اور میں نے صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فیصلہ کیا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر میں نے خودکشی نہیں کی اور میں نے سوچا کہ میں قوم کے سامنے یہ معاملہ کیوں نہ رکھوں۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا، لیکن پاک فوج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فوج نے الیکشن جو کنڈکٹ کیے ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں۔ یہ بریفلی ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سزائے موت دی جائے، اور 70,000 لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہرایا۔ اس معاملے میں سب سے پہلے یہ تھیوری سامنے آئی کہ ملک ریاض صاحب 500 بلین روپے لے کے مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور وہ یہ منور کر رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اور عمران خان کو وہ ریسکیو کر رہے ہیں اور جیل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ اور گزرا تو پھر پتہ چلا کہ کچھ ریل اسٹیٹ ٹائکون اور ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، وہ اس ساری سازشی تھیوری کے پیچھے۔ پھر کچھ ٹائم اور گزرا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا گیا کہ میاں اسلم اقبال جو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے وزارت اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ آ گئی، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئی، کچھ اور لوگ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے، ایک طوفان برپا ہو گیا میڈیا کے اندر۔ تو پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ صاحبان نے مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ نکال لیا اور ایاز امیر صاحب نے وہ ری ٹویٹ کیا، اور جس میں مریم نواز صاحبہ لیاقت چٹھا صاحب کی تعریف کر رہی ہیں کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، لیاقت چٹھا کمشنر راولپنڈی، اور اس کے بارے میں فتنہ نیازی نیگیٹو باتیں کرتا ہے۔ یہ جب بات آئی تو اس کے بعد پھر اینگل چینج ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ حمزہ شباشی صاحب کا بھی ذاتی دوست ہے، اور حمزہ شباز صاحب نے اس کو لانچ کیا ہے اس لیے کہ جو الیکشن کی ریزلٹس ہیں ان کو متنازع کر دیا جائے اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بن سکے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو بائے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ درست ہے۔ پھر یہ سٹیٹمنٹس بھی سامنے لائی گئیں میڈیا سے کہ شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ ان کی تعریف کی کہ بہت آنیسٹ آفیسر ہے، بہت اچھا آفیسر ہے۔ پھر اس کا ایک فیملی کا پورا شجرہ سامنے آیا، اس شجرہ کے مطابق بھی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے سارا فیملی کا حافظ آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں، چٹھا فیملی سے، تو ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ طریقے استحکام پاکستان اور نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہوئے پائے گئے۔ تو وہ جو نیریٹو بنایا گیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور پی ٹی آئی منور کر رہی ہے، تو وہ درست نہیں نکلا۔ ابھی جو لیٹسٹ تھیوری آئی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ لانچ کیا، اور زرداری صاحب اس طرح کے 3-4 اور دھماکے کرنے والے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ نون لیگ کو گندا کیا جائے پنجاب کے اندر، ان کے رزلٹس کو مشکوک بنایا جائے، اور جو حکومت سازی کا عمل ہے اس کو روکا جائے۔ اور پھر اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کی انٹری ہوئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب حالانکہ ان کے دوست ہیں، چٹھا صاحب کے بڑے درینہ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ تھیوریز ہیں جو آج سارا دن چلتی رہیں، لیکن اسی سے ریلیٹڈ اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بریک کام ہو رہا ہے۔ بریک کام کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے جو اس تحریک کو اور اس مومنٹم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی کو ہوگا، اور آگے چل کے یہ ایک خوفناک شکل سارا معاملہ اختیار کر لے گا۔ ابھی یہ نقطہ آغاز ہے چٹھا صاحب والا، ابھی آنے والے دنوں میں کئی چٹھے اور کئی اس طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں. یہ صرف لیاقت چٹھا اسٹیٹمنٹ اورینٹڈ کچھ چیزیں، کچھ نیریٹیوز تھے، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لیے جائیں تاکہ بریفلی آپ کو سمجھ آ سکے کہ اب تک اس معاملے پہ کون کیا کہتا رہا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.